بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اور شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات تو رزق میں برکت صرف اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ نہیں آتا۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ہماری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانیاں نہیں آتی۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پر کھانا کھانے میں کون سی قباحتیں ہیں۔ عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے، جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جدید دور میں میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جو کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، جس سے ہماری صحت پر بھی بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں بیٹھ کر کھائیں تو ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے، ہم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے ہماری صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، جس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ہم بستر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت فون کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے، جس سے ہمارا معدہ خراب ہونے کے بہت ہی چانس ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چارپائی یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اس کے کہنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا کہ آپ کے گھر میں سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ اس صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سب مل جل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کسی چارپائی پر بیٹھ کر یا تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھانے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے خود بھی منع فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کام سے بچنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے جسم سے چالاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا زیادہ کھانے سے ہمارے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک طرف ہو جائے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا
تکبر اور غرور کی نشانی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانے سے کیا بتاتے ہیں۔ جدید دور کے سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی کے بنے ہوتے ہیں۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک بستر انسانی جگر کی توانائی کو خارج ہونے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم کو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اس سے بھی بری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ شادیاں یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا ہی انتظام کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا انسان کی صحت پر بہت ہی برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر چبا چبا کر کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھانا کھائیں تو ہم کو کھانا جلد ہی ہضم ہو جائے گا، جس سے انسانی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اس بات پر خاص خیال رکھیں کہ کبھی میز یا کرسی یا تکیہ کے ساتھ یا کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز ہی بہتر ہے۔ اس طرح کھانا کھانے کو کبھی بھی اپنی عادت مت بنائیں۔ ہم کو ہمیشہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی جائے تاکہ جو بھی پاس بیٹھا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 3، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے تھے، جبکہ دائیں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہیں، ان سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز کھایا کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آخر پر بھی نمکین چیز سے کھانا ختم کیا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمک کے اندر بے شمار شفا رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 7، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی طرف ہی ہو۔ نمبر 8، کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا تم ختم کر لو گے۔ کھانا ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کھانے والا برتن کو اچھے سے صاف کر دیں تاکہ تمہارا کھانا برتن میں ضائع نہ ہو۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے۔
زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے ہاتھوں کو اچھی طرح خشک کر لیا کرتے تھے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔